اور یہ حدیث 100 سے زیادہ اصحاب اس کو نقل کر چکے ہیں، 100 سے زیادہ صحابی رسول اسی من کنت مولا فہذا علی مولا کو نقل کر چکے۔ اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول خدا نے غدیر خم میں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا پھر بھی اگر کوئی ہمارا سنی بھائی علی کو خلیفہ بلا فضل نہیں مانتا تو ایک عقلی دلیل بھی آج سن لیجئے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ چلے ہمارے جتنے سنی بھائی ہیں ان سے ایک سوال پوچھو، اے سنی بھائی یہ تم مسواک کیوں کرتے ہو؟ یہ مسواک بہت اچھی بات ہے، ویسے برش کرنا بہت ضروری بھی ہے، حدیث ہے اسے انسان نہ سمجھو جو برش نہیں کرتا۔ حدیث بتاتی ہے جس کے منہ سے بدبو آئے اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ ہاں بھائی تو برش کرنا بہت ضروری ہے۔ اب سنی بھائیوں سے پوچھو بھائی جان اور سنی بھائی یہ مسواک کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی سنت رسول ہے، رسول کی سنت ہے، ہم مسواک ماشاءاللہ۔ اچھا یہ شلوار اوپر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تم مسجد میں جب آتے ہو پہلے سیدھا پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے۔ اچھا تم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہو پہلے الٹا پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے، رسول نے سکھایا کہ بھائی جب واش روم جاؤ تو کیا نام ہے الٹ۔ اچھا یہ کنگھی بیٹھ کے کیوں کرتے ہو؟ رسول نے سکھایا بیٹھ کے کنگھی کر۔ اچھا یہ رات کو پانی بیٹھ کے کیوں پیتے ہو؟ رسول نے سکھایا۔ اچھا یہ دن میں کھڑے ہو کے پانی کیوں پیتے ہو؟ رسول نے سکھایا۔ اچھا یہ عطر کیوں لگاتے ہو؟ رسول نے سکھایا۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں جس رسول نے کنگھی کرنا سکھایا، برش کرنا سکھایا، جس رسول نے اتنی چھوٹی 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 باتیں سکھا دی وہ یہ رسول کیسے بتائے بغیر جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا؟ وہ نبی جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر جا رہا ہے کہ برش کرو تو ایسے کرو، لیٹے تو سیدھے طرف لیٹو، پانی پیو رات کو تو ایسے پیو، دن کو پیو تو ایسے پیو، ٹوائلٹ میں جاؤ تو ایسے جاؤ، مسجد میں آؤ تو ایسے آؤ۔ اتنی چھوٹی چیزیں بتانے والا نبی اتنی بڑی چیز بتائے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ کیسے انسان کی عقل مانتی ہے؟ ایک اہل سنت کا ہمارا عالم دین شیعہ ہو گیا اسی بات کو سوچتے سوچتے۔ اس نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا نے جانشین مقرر نہیں کیا۔ کہ میں نے اکثر یہی سوچا تھا، یہی سمجھا تھا، یہی پڑھا تھا، یہی لکھا تھا اپنے استادوں سے کہ رسول خدا نے کہا میں برش کرنا تو سکھا رہا ہوں، کنگھی کرنا تو سکھا رہا ہوں، ٹوائلٹ جانا تو سکھا رہا ہوں، سونا تو سکھا رہا ہوں، لیٹنا تو سکھا رہا ہوں، عطر لگانا تو سکھا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ میرے بعد جانشین کون ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے بعد جانشین کون ہے۔ اے مسلمانوں تم اپنی طرف سے جسے چاہو انتخاب کر لو۔ کہا یہ میرا عقیدہ تھا تو صحیح، لیکن شیعہ عقیدہ ہمیشہ میرے سامنے ہوتا تھا کہ شیعہ کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فضل ہے، تو میں اکثر پریشان رہتا تھا کہ بھائی یہ شیعہ غلط ہیں یا میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں یا شیعہ صحیح ہیں۔ کہتا ہے ایک دن میں اپنے ایک دوست کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے والے دکاندار پہ اچانک میری نظر پڑی۔ سامنے والا دکاندار سونار نہیں تھا، چاندی کی دکان نہیں تھی اس کی، معمولی سی دکان تھی، آلو پیاز ٹماٹر کی دکان تھی، بہت معمولی دکان تھی، نہ دکان کی کوئی قیمت تھی نہ اس کے سامانوں کی کوئی قیمت تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری نظر اچانک سے اس دکاندار پہ پڑ گئی۔ چھوٹا سا دکان ہے، معمولی سی چیزیں ہیں، اب میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں، بوڑھا سا انسان ہے۔ اچانک سے اذان کی آواز آئی، میں نے دیکھ لیا نماز کی تیاری کر رہا ہے سامنے والا بوڑھا، وضو کر رہا ہے، وضو کرنے کے بعد عطر شطر لگا رہا ہے، عطر لگا کے وضو کر کے اب اپنی چھوٹی معمولی سی دکان سے نکلنے لگا۔ میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں یہ دکاندار دکان کو بند نہیں کر رہا بلکہ اپنے چھوٹے پوتے کو کہہ رہا ہے اے میرے پوتے جب تک میں واپس آؤں تب تک دکان کا خیال رکھنا، جب تک میں واپس آؤں تب تک دکان کا خیال رکھنا۔ دکان کی کوئی ویلیو نہیں، دکان کی کوئی قیمت نہیں، اندر سامان بھی کوئی قیمت ہی نہیں، بس یہ سنی عالم کہتا ہے اتنا دیکھنا تھا۔ میں شیعہ ہو گیا، میں سمجھ گیا، میں یہ کہنے لگا جب ایک معمولی سا دکاندار ایک چھوٹی سی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے
بغیر جانشین کے نہیں چھوڑتا. چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹی سی دکان، ایک معمولی سی دکان کو ایک دکاندار تھوڑی دیر کے لیے بغیر جانشین کے نہیں چھوڑتا، تو عالم اسلام کو اللہ کے رسول بغیر جانشین کیسے چھوڑیں گے؟